دوستوں، آج آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کے ایک صفاتی نام کا ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے جو شخص بھی صرف 21 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت رزق، دولت، شہرت، پسند کی شادی، پسند کی نوکری، گھر گاڑی، صحت اور عزت، جو بھی وہ مانگتا ہے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ اللہ والوں، آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق عطا ہوگی، جسے اللہ رب العزت کی ذات دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج صرف 21 بار اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام پڑھ کر اپنے تقدیر اور نصیب کو اپنی مرضی کے مطابق لکھوا لو۔ اللہ والوں، اس نام کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے کہ جو بندہ بھی اللہ رب العزت کا یہ جلالی اسم اعظم بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت پورے سال کے دن کو پھیر دیتا ہے، اس کے نصیب اور تقدیر کو بدل دیا جاتا ہے، سنوار دیا جاتا ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ملے، اللہ رب العزت کی آپ کو توفیق ملے اور آپ لوگوں کا مسئلہ رزق اور دولت کے حوالے سے ہو، تو صبح نماز فجر کے بعد اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں، کیونکہ صبح نماز فجر کے بعد رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ پورے سال کا رزق، مال و دولت اپنی قسمت میں لکھوانا چاہتے ہیں، اپنی من پسند کی حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں، تو پھر آج اس خاص تسبیح کو صرف 21 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ کے گھر سے تنگ دستیاں، آپ کے گھر سے پریشانیاں، آپ کے گھر سے مصیبتیں، آپ کے گھر سے رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں، اللہ والوں، آپ کو کامیابی 100% ملے گی۔ آپ کی دکان پر اگر گھاٹوں کا رش نہ لگ جائے تو پھر مجھے کہیے گا۔ آپ کے بند کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے یہ خاص وظیفہ صرف 21 بار آج فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی آج اللہ پاک کا یہ صفاتی نام صرف 21 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے غنی کر دیتا ہے۔ اللہ والوں، اس کو رزق سے، مال و دولت سے، علم سے، عزت سے، ہر چیز سے نوازتا ہے۔ رازق صرف رب کی ذات ہے، رزق صرف اللہ کی طرف سے ملتا ہے، کامیابیاں صرف رب کی طرف سے ملتی ہیں، آسانیاں صرف رب کی طرف سے ہی ہوتی ہیں۔ بس ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، بس ہمیں جھولی پھیلا کر، منگتا بھکاری فقیر بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربا سجود ہو کے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ لوگ اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر رزق کا مسئلہ ہے تو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، کیونکہ فجر کا وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر فرشتے تمام مسلمانوں کا، تمام پوری دنیا کے انسانوں کا رزق اور دولت لے کر اترتے ہیں۔ جو لوگ صبح اٹھ کر اللہ پاک سے لو لگاتے ہیں، جو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے رزق کو وسیع و عریض کرتا ہے، ان کے رستوں سے رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے، ان کی دنیا ہی نہیں، ان کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کی دنیا بہت اچھی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت بھی اسی طرح سے اچھی رہے، تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا آج ہی آپ لوگ بندوبست کروا لیں، اللہ پاک سے جنت الفردوس کا سوال کریں، اللہ پاک ضرور آپ لوگوں کے لیے بہترین فیصلے فرمائے گا۔ وہ رب تو اتنا رزاق ہے، اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں کو آج مانگنا ہے، فجر کی نماز میں اٹھنا ہے اور اللہ پاک سے لو لگانی ہے۔ اللہ والوں، فجر کی نماز کے بارے میں اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس نماز میں کتنا نور ہے، کتنا سکون ہے، کتنی شفا ہے، تو ہم لوگ کبھی بھی فجر کی نماز ترک نہ کریں۔ جو میرے بہن بھائی فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں
کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فجر کی نماز پڑھنے پہ ان کو کتنا سکون، کتنی اچھی صحت، کتنا نور ملتا ہے۔ آپ بتائیں تاکہ آپ لوگوں کے اچھے کمنٹ سے دوسرے لوگ بھی انسپائر ہو سکیں اور وہ بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کو پڑھیں اور ان کو وہ نور، وہ سکون، وہ راحت ملے، کیونکہ فجر کی نماز نور والی نماز ہے۔ فجر کی نماز میں سکون ملتا ہے، فجر کی نماز میں انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، اس کی تمام بیماریاں زائل ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت صبح کے وقت جو ہوائیں چلاتا ہے اس ہواؤں کے اندر سائنس دانوں نے بھی ریسرچ کری ہے، وٹامن اے، بی، سی، سلفر، آئرن، ہر چیز بھرپور طرح سے ملتا ہے۔ آکسیجن اتنی صاف ملتی ہے کہ اس کے اندر کی، اس کے جسم کی تمام کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہو جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ دیر تک سوتے رہتے ہیں، آپ لوگ ان سے پوچھیں، وہ بتائیں گے سارا دن ان کے جسم میں درد رہتا ہے، ان کے سر میں درد رہتا ہے۔ جب وہ سو کر اٹھتے ہیں، جب تلک ان کی مائیں بہنیں یا ان کی بیویاں آدھے گھنٹے تک ان کا سر، پاؤں یا جسم نہ دبائیں، ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اللہ والوں، صحت صبح اٹھنے میں ہے، فجر کی نماز میں اٹھنے میں ہے۔ جو بندے فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں ان کو کوئی دبانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے کوئی سر میں درد نہیں ہوتا، کوئی پاؤں میں درد نہیں ہوتا، کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، وہ اٹھتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں اور مسجد کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتے ہیں اور پھر وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ والوں، بہترین دن گزرتا ہے، ایسا سکون والا دن گزرتا ہے۔ آپ لوگ ان سے پوچھیں، ایک بار نبی پاک کے مطابق زندگی گزار کے دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا، زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا۔ صبح فجر میں آج آپ لوگ اٹھ کر دیکھیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے دیکھیں اور آپ لوگ اپنی تمام کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو اللہ پاک کے سپورٹ کر دیں، اللہ پاک کو سب بتائیں، میرے مولا یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ پریشانی ہے، میرے ساتھ یہ تنگ دستی ہے۔ آپ اللہ پاک کو بتانا شروع کریں اور پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کے لیے کیسے بہترین اسباب پیدا کرتا ہے۔ وہ رب تو مسبب الاسباب ہے، جب وہ دیتا ہے تو اللہ والوں ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ بعض اوقات تو اللہ رب العزت ہمارے دشمنوں کو وسیلہ بنا کر ہماری پریشانیوں کو حل فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، غربت کے مارے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ پڑھیں، یہ جلالی اسم اعظم آج آپ لوگ پڑھ کر دیکھیں۔ یہ وظیفہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور یہ عمل تیر بہ ہدف ہے۔ آپ لوگوں نے آج کے اس خاص عمل میں جو دعائیں پڑھنی ہیں، جو ورد و وظائف کرنے ہیں، جو آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ اس ویڈیو کی کتنی خاصیت ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی، بد قسمت کے تالوں کو کھول دے گی۔ آپ کی جو بری قسمت ہے، اگر آپ کو کوئی تانا دیتا ہے، آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم پنوتی ہو، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہو ناکامیابی ہو جاتی ہے، اللہ والوں آپ کی بری قسمت آج اچھی قسمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ آج وہاں سے رزق ملے گا، آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العزت جب دینے پر آتا ہے تو کہاں سے دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ وظیفہ میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جو اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے پریشان ہیں، اور میرے وہ بھائی جو کہ اسٹرگل لائف میں ہیں، جو کہ جدوجہد کر رہے ہیں، حلال رزق کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کروانی، رشوتیں بھی دے دی، لیکن پھر بھی ان کو اچھا روزگار نہیں مل رہا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آج اپنا وہ مسئلہ دیں اور دیکھیں رب کے دربار میں مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ اللہ والوں، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں نہ پڑیں۔ میں ان لوگوں کے بارے میں ہرگز نہیں کہہ رہا جو کہ اللہ پاک کے سچے ولی ہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو جعلی ہیں، جن کو ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، جو ناپاک رہتے ہیں، پاک بھی نہیں رہتے، یعنی جو صفائی، ہمارا نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہمارا صفائی پر ہے، اور وہ لوگ صاف ستھرے نہیں رہتے۔ اللہ والوں، جن کی زبان پر فوش الفاظ رہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دین بڑا خوبصورت ہے۔ محمد عربی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیکم السلام، جو کہ صحابہ کرام گزرے، ان سب کے دین، جو انہوں نے دین کو یوٹیلائز کرا، جو ہمارے آگے ریپریزنٹ کرا، اللہ والوں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانیاں دیں وہ سب بڑی قابل دید ہیں۔
جس طرح سے آپ لوگ ایک علامہ خادم حسین رضوی کو آپ لوگ جانتے ہیں، ان کی کتنی قربانیاں تھیں، وہ سچے ولی تھے، وہ اللہ پاک کے دوست تھے، وہ اللہ پاک کے نام پر، نبی پاک کی ناموس پر نکلے تھے۔ ایسے پیروں سے جڑ جائیں، ایسے ولیوں سے جڑ جائیں۔ ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں، ایسے لوگوں کو تلاش نہ کریں جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ کچھ ٹائم پہلے چل رہا تھا، وہ شف ولی سرکار۔ ایسے لوگوں کے چکروں میں نہ پڑے، اپنی حلال کمائیوں کو ان کی جھولی میں نہ ڈالیں، ان کی عیاشیوں کا سامان نہ بنائیں۔ اللہ والوں اپنے حلال رزق کی قدر کریں اور ایسے بہترین جگہ انویسٹ کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو کم سے کم 70 گنا عطا کرے، یعنی رب کی راہ میں دیں، اللہ کی راہ میں دیں، اور کسی ایسے گھرانے میں دیں جو کہ اہل بیت کا ہو۔ اہل بیت سے اگر جڑنے کا موقع ملے تو آپ لوگ پتھروں پر رگڑنا بھی پڑے تو جڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں میری گھر والوں سے جڑنے کا موقع ملے تو تمہیں پتھر کی طرح سر کے بل یا پھر آپ کو کمر کے بل بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ تو اللہ والوں کیونکہ جو وقت ہے مہدی الزماں کا ہے، اہل بیت کا وقت ہے، تو اہل بیت سے جڑیں، زیادہ سے زیادہ تعلق استوار کریں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں خود بخود فرما دے گا۔ غنی ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پیسے مل جائیں، دولت شہرت مل جائے، آپ کو علم مل جائے، یہ بھی غنی ہونے کی نشانی ہے۔ آپ کی آخرت سنور جائے، غنی ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ پاک عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے، ہر بندہ عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ اللہ والوں یہ بھی غنی ہونا ہے۔ اللہ پاک اولاد آپ کو اچھی دے دے، اولاد میں برکت ہو جائے، بیٹے زیادہ ہوں، بیٹیاں زیادہ ہوں، اس میں بھی اللہ والوں برکتیں ہیں، وسعتیں ہیں۔ بس آپ لوگوں کی سمجھ کا پھیر ہے، ہم لوگ جلد بازی کر جاتے ہیں۔ ہم لوگ صبح وظیفہ پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں رات تک ہمیں مل جائے۔ اللہ والوں بعض اوقات اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر میں تجھے ابھی رزق دے دوں کہیں تو ایسا نہ ہو کہ گمراہ ہو جائے، کیونکہ اللہ پاک ہمارے بارے میں بہترین جانتا ہے۔ ایک ماں ہے، مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ایک ماں ہے، ایک بچہ کب ہے وہ گرم ہے، چائے کا کپ بہت گرم ہے اور بچہ بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اس کپ کو پکڑ لیتا ہے، تو ماں زور سے چلاتی ہے، بیٹا نہیں تیرا ہاتھ جل جائے گا، اور وہ بچہ رک جاتا ہے۔ یعنی اس کی بھلائی کے لیے ماں اس کو چائے پینے نہیں دیتی، لیکن اس بچے کا دل کر رہا ہے میں چائے پی لوں، لیکن ماں روکتی ہے ہماری بہتری کے لیے۔ اور رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے پہلے 5 وقت کے نمازی بنو، اپنے اندر کی میں کو مارو، نفس کو کچل دو، اور پھر دیکھو اللہ پاک کس طریقے سے آپ کے لیے دروازے کھولے گا، کس طریقے سے راستے استوار کرے گا۔ آپ لوگ جس کے لیے کہیں گے کہ مولا اس کے لیے آسانی فرما دے، آسانی ہو جائے گی، اللہ پاک آپ کی زبان بن جائے گا۔ لیکن بات یہ ہے تقوی اختیار کریں، اللہ والوں تقوی اختیار کریں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ اللہ والوں چلتے ہیں وظیفے کی طرف، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والوں اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ میرے مولا، تجھے قرآن کا واسطہ، تجھے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کا واسطہ میرے مولا، ہم سب کی تمام دل کی نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور فرما دے میرے مولا، جو لا علاج بیماریوں کے شکار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما میرے مولا، ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پر شرمندگی عطا فرما، ندامت والا دل عطا فرما میرے مولا، جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ جو میری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے، جو کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں ان کو اپنا ذاتی مکان عطا فرما دے میرے مولا، ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما میرے مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پہ
नजर रहमत और नजर करम फरमा, उनकी मदद का बेहतरीन बंदोबस्त फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। तवज्जो कीजिएगा, दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, उससे पहले आप लोग, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आप में से वीडियो को स्किप कर कर भगा भगा कर देख रहे हैं, लेकिन अब वजीफे का तरीकेकार बता रहा हूं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस आप लोगों ने वजीफा एक अच्छे अंदाज में समझना है। वीडियो पूरी देखें, समझ के आप लोग इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह 100% सुनने का भी सवाब मिलेगा और जब वजीफा पढ़ेंगे तो बेशक कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। अब आप लोगों ने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप लोग कोशिश करेंगे नमाज वाला पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई मकरूज है, कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, मेरे मौला, आप लोग नियत इस तरीके से करेंगे कि मेरे मौला मुझे कर्ज से मुकम्मल खुलासी अता फरमा। अगर आप लोग बेरोजगार हैं तो रोजगार के लिए पढ़ लें। किराए के मकान पर रहते हैं, अपना ज़ाती मकान चाहते हैं, उसके लिए पढ़ लें। आपके घर में तनाव बहुत है, लड़ाई झगड़ों के मामलात हैं, तो अल्लाह वालों घर में खैर बरकत के लिए पढ़ लें, रिस्क में बरकत के लिए पढ़ लें। पहले गुजारा अच्छा हो रहा था लेकिन अब गुजारा नहीं हो पा रहा, पता नहीं चलता पैसा कब आता है और कब खत्म हो जाता है, तो रब से बरकत तलब करें, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाएगा। बे औलाद है, साहिब औलाद होना चाहते हैं तो उसके लिए पढ़ लें। अल्लाह वालों, जो मकसद है, जो हाजत है, आप लोग बस अपने खास मकसद की नियत करें और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करें। अपनी आंखों को बंद करें और यूं महसूस करें जैसे दुनिया जहां से आपका ताल्लुक खत्म। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। अल्लाह वालों, हुजूर की बारगाह में बैठ के इस अमल को पढ़ें। यूं महसूस करें वजीफा पढ़ते हुए आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। अपने मकसद को जहन में रखते हुए सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है, जिसे आपने 41 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह सिर्फ 41 बार ये रब्बे करीम का नाम पढ़ने से आपकी हर नेक जायज हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी हर नामुमकिन हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। आपने या जल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। या जल जलाली वल इकराम की रब्बे करीम का वो जलाली इसमें आजम है जिसे पढ़ने वाला रब को डायरेक्ट राजी करता है, क्योंकि जब कोई बंदा या जल जलाली वल इकराम पढ़ना शुरू करता है तो रब की रहमतें, रब की बरकतें अपनी जलाल में आ जाती हैं। जिस बंदे के लिए रब की रहमतें जलाल में आ जाती हैं उस बंदे के मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है। जिस घर में आज या जल जलाली वल इकराम का ये वजीफा पढ़ लिया जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा, उस घर के तमाम बिगड़े काम सवर जाएंगे, उस घर की तमाम गुर्बत, तमाम तंगदस्तियां खत्म हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम बिगड़े काम सवर जाएं, आपके घर के हालात बदल जाएं, आपकी तंगदस्तियां दूर हो जाएं, परेशानियां खत्म हो जाएं, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाए, तो आज या जल जलाली वल इकराम को पढ़कर देखिएगा। आपने या जल जलाली वल इकराम को सिर्फ 41 बार पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। या जल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या जल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरीके से या जल जलाली वल इकराम को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 41 बार पढ़ना है, 41 टाइम्स पढ़ना है। और जब जब आपकी जबान से या जल जलाली वल इकराम, या जल जलाली वल इकराम निकल रहा हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह 100% गारंटी के साथ आपकी हर मांगी गई दुआ कबूल व मंजूर होगी। अल्लाह वालों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है
یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ صرف 41 بار پڑھیے گا، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، پورا دل لگا کے پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ والوں ایسا نہ ہو کہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھما رہے ہیں، یا پھر سوچ میں تصور میں کوئی اور ہے، یا پھر آپ لوگوں کا دماغ اور دل دونوں وظیفے میں لگ ہی نہیں رہا۔ ایسا نہیں کریے گا۔ وظیفہ اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے، صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ اپنے مقصد کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے آپ لوگ یا ذل جلالی والاکرام پڑھیں گے۔ یہ ایسا جلالی اس میں اعظم ہے کہ آپ کے دشمنوں کی تو چیخیں نکال دیتا ہے، نصیب کو اجاگر کرتا ہے، رب کی رحمتوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ والوں یا ذل جلال والاکرام 41 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے ایک قرآنی دعا پڑھنی ہے اور وہ دعا بھی بہت خاص ہے۔ یہ دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ والوں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بہت ہی خاص دعا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسے دعائے خلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں یہ دعا اتنی خاص ہے کہ آپ لوگ جب برے وقت میں پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی مدد فوری طور پر آ جاتی ہے، کیونکہ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے، وہی بہترین پالنے والی ہے۔ اللہ والوں جب آپ لوگ اپنی تمام کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک کے حوالے کر دیں گے تو اللہ رب العزت خود بخود آپ کے لیے مدد کا بہترین بندوبست فرما دیں گے۔ اب آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھ لیا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یا ذل جلالی والاکرام کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کا ایک بہت ہی خاص نام ہے اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال کو دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ الصمد یہ اللہ پاک کی بے نیازی ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سے لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے اور بے شمار پیسہ ہے، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ رب کی بے نیازی ہے۔ جب کسی پر رب رزق کھول دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے آج اپنی تمام رزق کی تنگی کے لیے، تمام کاروبار کی مسائل کے لیے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی بے نیازی کو آپ نے طلب کرنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا رحمانو پڑھنا ہے۔ آج کا چوتھا اور آخری عمل بہت ہی خاص ہے، یا رحمانو۔ یا رحمانو کسے کہتے ہیں؟ اے رحم کرنے والے۔ اور رحم کیا ہے کہ اگر ہم پر اللہ پاک کی ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو اللہ والوں ہماری زندگیاں سنور جاتی ہیں، ہمارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا قرب کیا ہے کہ اللہ رب العزت جب دینے پر آئے تو نہ ہی شکلیں دیکھے نہ ہی اعمال دیکھے اور اللہ پاک چھپڑ پھاڑ عطا فرما دے۔ تو اللہ والوں یہ رب کی صفت یا رحمان ہے۔ آپ نے جس طرح سے اس وظیفے کو شروع کرا بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ والوں جبریل امین نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ وہ آیت ہے کہ جب بھی آپ کے امتی بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں اللہ پاک کی رضا شامل ہو جائے گی۔ تو میں نے جو ترتیب بتائی ہے کہ درود پاک کب پڑھنا ہے اور وظیفہ کیسے شروع کرنا ہے، اس کے بعد یا ذل جلالی والاکرام پڑھنا ہے، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ ترتیب جو ہے وہ اس کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ اللہ والوں یہ رب کی رحمتیں حاصل کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کی توجہ اگر آپ کو تھوڑی سی مل گئی، آپ کی زندگی کیا آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ کی 7 نسلیں آپ کی محنت کا رزق کھائیں گی۔ بس آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ والوں جو لوگ بھی ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے
موج اڑاتے ہیں, مزے اڑاتے ہیں. اللہ والوں یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو پورے سال کی رحمتیں برکتیں, پورے سال کی مال و دولت آپ کی قسمت میں لکھ دی جائے گی. آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے, یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا. تیسرے نمبر پہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھا. اور اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے. یا رحمانو ایک بار ہو گیا, یا رحمانو دو بار ہو گیا, یا رحمانو تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. صرف 21 بار پڑھنا ہے. 21 ٹائمز آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے. یا رحمانو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں, اور جو آپ کی حیثیت ہو, جو آپ کی طاقت ہو, وہ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ ضرور کریں. صدقہ دینے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں, رب کی توجہ بھی ملتی ہے, اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں بھی آتے ہیں, عمر میں بھی برکت ہوتی ہے, صحت میں بھی برکت ہوتی ہے, اللہ پاک شفا بھی عطا فرماتا ہے, بچوں کو بھی صحت مند رکھتا ہے, گھر کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں. صدقہ ضرور دیا کریں, جو آپ کی توفیق ہو صدقہ کریں. اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا, آپ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کریں. اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگا کریں. میں بارہا آپ لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں, آپ لوگ وظیفہ صحیح پڑھتے ہیں, محنت سے پڑھتے ہیں, توجہ سے پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں, دعا کرتے ہوا وقت سستی کر جاتے ہیں. دعا آپ لوگوں نے بہت ایکٹیو انداز میں مانگنی ہے. اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے دعا مانگے, رو رو کر مانگے, اور اس طرح سے مانگے جیسے حال دل آپ لوگ اپنے خدا کو سنا رہے ہیں. اللہ والوں جو لوگ اپنے دکھ درد خدا کے آگے رکھتے ہیں ان کو پھر دوبارہ کبھی ذلیل و رسوا ہونا نہیں پڑتا. اللہ پاک ضرور ان کی بات سنتا بھی ہے اور ان کی دلجوئی بھی فرماتا ہے, ان کی مدد بھی فرماتا ہے. جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنے حال دل سناتے ہیں, اللہ والوں بات یہ ہے, آپ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں ہوتی, پورے خاندان میں بات بھی پھیل جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ دوست اس کو بنائیں جو آپ کا رازدار ہو, اور سب سے بہترین دوست وہ رب ہے. آپ لوگ رب کو اپنا دوست بنائیں, رب آپ کو اپنا دوست بنائے گا. آپ جب جس کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا. بس آپ لوگوں نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے, تقوی کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ گزاریں, اہل بیت کی محبت میں گزاریں, صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.